بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو ہمارے اس چینل پہ اسلامی حوالے سے معلومات شیئر کی جاتی ہیں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کو سن کے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا توکل، آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ مزید مضبوط ہوگا۔ دوستو، حدیث شریف میں ایک ایسی مچھلی کا ذکر کیا گیا ہے جس کو پہاڑی کی مانند کہا گیا، اتنی بڑی مچھلی۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو کچھ تھوڑا بہت دنیا داری کا بھی علم ہے دین کے ساتھ ساتھ، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ سائنس بھی اس بات کے متعلق بتاتی ہے کہ سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی کہ جو ظاہری طور پہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہاں تک کہ اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو سمندری جہازوں کو، بحری بیڑوں کو الٹا دیتی ہیں۔ اس قدر بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہے سمندر کے اندر۔ تو دوستو، جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں، حضرت جابر بن عبداللہ نے اس کو بیان کیا، لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کروں۔ امام بخاری نے اس کو غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر کیا ہوا ہے بخاری شریف میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کی سربراہی میں ایک لشکر ترتیب دیا۔ 300 صحابہ کو آپ کی سربراہی میں ساحل سمندر کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کچھ لوگ تھے، اللہ کے نبی فرمایا ان کے کاموں پہ ذرا نظر رکھو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ 300 صحابہ کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس سریہ میں یا اس سفر میں ہمارے لیے غذا کی اس قدر قلت تھی کہ جو لشکر کے سربراہ تھے وہ لشکر والوں کو ایک ایک کھجور کھانے کو دیتے کہ کھانے کی کمی تھی۔ پھر ایسا دن آیا کہ جب کھانا بالکل ختم ہو گیا، پھر لشکر والے صحابہ کیا کرتے کہ وہ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کیا کرتے، اور پتے کھا کھا کے گزارا کرنے لگے۔ اس طرح یہ مشکل وقت گزار رہے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ہم یہ مشکل وقت گزار رہے تھے کہ کھانا ختم ہو چکا تھا، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کر رہے تھے، تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے سمندر کی لہروں نے ایک اتنی بڑی مچھلی سمندر سے نکال کے باہر پھینکی کہ ہمیں وہ پہاڑی کی مانند لگی۔ اتنی بڑی مچھلی کہ دیکھنے میں ایسے لگی جیسے کوئی پہاڑی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم 300 صحابہ، ہم 300 لوگ 18 دن تک اس مچھلی کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھاتے رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے مدینہ شریف واپس آنے لگے تو ہم میں سے لوگوں نے اس مچھلی کا گوشت کاٹ کاٹ کے وہ مدینہ شریف بھی ہم لے کے آئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو جو امیر لشکر ہیں، آپ نے اس مچھلی کی پسلیوں کو، یعنی جو کانٹا ہوتا ہے مچھلی کا، اس کو آپ نے جوڑ کے رکھا زمین پہ۔ تو اس کے نیچے سے، یعنی اتنی بڑی اس کی گلائی بن گئی تھی جو مچھلی کا کانٹا، آپ کو پتہ مچھلی کا کانٹا ذرا گلائی میں تھوڑا ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں دو کانٹے جوڑ کے رکھے۔ بعض روایت میں ایک ہے، یہ اس حدیث میں 2 کانٹوں کو جوڑا آپس میں، تو ایسے گلائی بن گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر اونچائی بن گئی تھی کہ اونٹ کے اوپر کجاوا بندھا ہوا تھا۔ کجاوا بولتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، اونٹ پہ اوپر گھر نما بنایا ہوتا ہے، جھونپڑی نما، اس کو کجاوا بولتے ہیں، یعنی بلند جگہ بنائی ہوتی ہے اس کے اندر بیٹھنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے اوپر کجاوا بندھا ہوا تھا، تو آپ نے اس مچھلی کے کانٹوں کو جوڑ کے رکھا تو اونٹ بندھا ہوا کجاوا آرام سے اس کے نیچے سے گزر گیا تھا۔ اس قدر بلندی ہو گئی تھی اس کانٹے کی گلائی کی۔ تو اتنی بڑی مچھلی تھی جو اللہ پاک نے ہمارے رزق کا سامان کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ شریف واپس آئے تو ہم میں سے لوگوں نے اس مچھلی کا گوشت کاٹ کاٹ کے مدینہ لایا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے
تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس مچھلی کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا گوشت کہاں ہے، لاؤ مجھے بھی اس کا گوشت دو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارے رزق کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو میرے تمام سننے والوں، دیکھنے والوں، میرے دوستوں، عزیزوں، یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کوئی شخص بھی جب کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی کام میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی بستی میں ہو، بستی سے باہر ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں کہیں بھی کوئی بھی شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو وہ کتنی ہی بڑی مشکل میں مبتلا کیوں نہ ہو، میرا اللہ اس کی نجات کا سامان ضرور پیدا فرماتا ہے۔ اور اللہ اپنے ایسے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا جو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کام میں نکلا ہو۔ اللہ پاک اپنی غیبی مخلوقات کے ذریعے اس کی مدد کرواتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب کبھی بھی آپ کسی مشکل وقت میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، تو سب سے پہلے اپنے اللہ کو پکاریں، سب سے پہلے اپنے رب کو پکاریں، اس رب کو جس کا قرآن میں فرمان ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ یعنی اللہ پاک ہمیں ہر وقت سنتا، ہر وقت دیکھتا ہے، ہمارے حال سے واقف ہے، اور اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کبھی بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، مذہب اسلام کی بھی یہ تعلیمات ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے رب کے حضور مانگیں۔ یقین جانیے، آپ اپنے اللہ سے مانگیں، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اس سے مانگیں، آپ کو اللہ بالکل کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آپ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، جب کبھی بھی آپ کسی بھی جنگ پہ روانہ ہوتے یا کسی بھی مشکل مہم، آپ کو کوئی مشکل مہم درپیش ہوتی، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، جب میدان بدر میں اللہ کے نبی کافروں کے سامنے ہوئے تو کافروں کی کثرت دیکھ کے اللہ کے نبی کس قدر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعائیں کی۔ پھر اللہ نے ایسی فتح و نصرت عطا فرمائی کہ جس کو یوم الفرقان کا نام دے دیا گیا، کہ آج حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے عظیم فتح و نصرت عطا فرمائی تھی۔ تو دوستو، آپ بھی اپنے اللہ سے رجوع کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کے پاک کلام قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی اور آگے والی زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو مذہب اسلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔